سیرت بیان کی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے چاشت کے مکھڑے والے، اے رات تیری رات کی طرح سیاہ زلفوں والے، مجھے تیرے مکھڑے کی قسم، مجھے تیری تاریک زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ سے روٹھا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیارے میری محبتوں کا تو عالم یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی میری عطاؤں کا مرکز تو ہوگا، اور تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو کر کہہ دے گا مولا بس میں راضی ہو گیا۔ رب کی سیرت مصطفیٰ کا بیان کرنا، سیرت تو اس طرح کا ہے۔ آؤ دوستو، میلاد کا مقصد ہو چکا، سیرت کا مقصد ہو چکا۔ یہ سیرت، یہ میلاد، یہ محبت اور یہ سنت اور اتباع صحابہ کی بھی تھی۔ خلفائے راشدین کے تذکرے پر آج بات ختم ہوگی، آخر پہ ولادت کی ساتھ ہوگی۔ صدیق اکبر، امام کاروان عشق، پروانہ چراغ مصطفیٰ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، نماز پڑھا رہے، پیر کا دن ہے، حدیث کے لفظ انس بن مالک روایت کرتے ان ابا بکر کان یصلی لهم فی واجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه برکۃ مصحف فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی خارج من الصلاة فاشار الینا النبی وارخ الستر ان اتموا صلاتکم وارخ الستر۔ حدیث سنا دی۔ پیر کا دن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ کرام باجماعت نماز میں کھڑے ہیں، توجہ طلب بات ہے۔ عمر، عثمان و علی سب صحابہ باجماعت کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، افاقہ ہوا، پردہ اٹھایا گھر کا، دیکھا کہ غلاموں کو دیکھوں، ان کی نماز کا منظر دیکھوں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے جو اپنے دروازے کا پردہ اٹھایا تو خدا کی قسم آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہو۔ جنگ والو، غور سے بتانا، اگر آپ نماز میں قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوں تو حضور کے گھر کا دروازہ، وہ اگر آپ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں کھڑے ہوں تو وہ سامنے نہیں پڑتا، وہ دائیں بائیں کندھے کی طرف ادھر کونے پر پڑتا ہے۔ اگر آپ اس طرف کھڑے ہیں تو جالی مبارک دروازہ بائیں کونے پر آخر پہ پڑتا ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ نماز پڑھ رہے ہو، ادھر منہ ہو، اور بائیں کونے پر دور کوئی کھڑا مسکرائے تو نماز پڑھنے والوں کو حالت نماز میں اس کا مسکراتا چہرہ دکھائی دے گا؟ بولیے، دے گا؟ پھر آپ کی نہیں، صحابہ کی نماز، جو سجدہ گاہ سے نگاہ نہ ہٹاتے، نماز میں نگاہیں کہاں رکھتے ہیں؟ بولیے بولیے، سجدہ گاہ پر نگاہ ہو، بائیں کندھے پر دور کوئی کھڑا مسکرا رہا ہو، آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں آتا۔ صحابہ نے حالت نماز میں مصطفیٰ کا مسکرانا کیسے دیکھ لیا۔ آؤ آج مسئلوں کا مسئلہ سمجھا دوں۔ تم مسئلوں میں نہیں گسلوں میں ہو، تمہیں مسئلہ سمجھا دوں۔ جھگڑے چھوڑو، عشق کی وادی کا سفر کرو، صحرائے محبت میں آؤ، صحرائے ادب میں آؤ، صحابہ سے مسلک پوچھو، صحابہ کرام سے عقیدہ پوچھو، صحابہ کرام سے عشق کا مشرب پوچھو۔ تمہیں حضور کا چہرہ نماز میں کیسے نظر آ گیا؟ وہ کہتے ہیں تم نظر آنا پوچھتے ہو؟ آگے سنیے، صحابہ کرام جواب دیتے ہیں
تم خالی دیکھنا پوچھتے ہو؟ فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی، کہتے ہیں خدا کی قسم خالی دیکھنا، ہائے ہائے جب پردہ اٹھا، آواز آئی پردہ اٹھنے کی اور چہرے مصطفیٰ سے نور کی جھلک نکلی، مسجد نبی میں پڑی، صحابہ کرام سمجھ گئے کہ محبوب آ گیا ہے، ارے محبوب آ گیا ہے، محبوب آ گیا ہے، سمجھ گئے۔ عقل نے کہا، عقل نے چہرہ ادھر سے نہ پھیرو، رخ پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ عقل نے کہا کعبہ ادھر ہے، ادھر رخ نہ کرو۔ عشق بولا اگر کعبہ ادھر ہے تو کعبے کا کعبہ ادھر ہے، اور نماز ٹوٹ گئی۔ نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، ارے نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ خدا کی قسم ادھر رخ مصطفیٰ سامنے آنے کی دیر تھی، صحابہ کرام مشتاقان دید جو 3 دن سے حضور کا دیدار نہ کر سکے تھے، مشتاق تھے، بے چین تھے، مضطرب تھے، تڑپ رہے تھے، انہیں نمازیں بھول گئی، قبلے کے رخ بھول گئے، انہوں نے کعبے کے رخ چھوڑ کر رخ مصطفیٰ کی طرف اپنے رخ کر لیے اور کہتے ہیں خدا کی قسم حالت یہ تھی، ہمارا جی چاہا کہ آج مصطفیٰ کے دیدار میں غرق ہو کر نمازیں توڑ دیں۔ یہ مشرب صحابہ ہے، یہ ہیں خلفائے راشدین۔ مقتدیوں کا حال سن لیا؟ بولیے، نہیں سنا؟ ذرا امام کا حال بھی دیکھ لو، یہ حال ہے عمر کا، یہ حال ہے عثمان و علی کا، مقتدی ہیں۔ ذرا امام کا حال بھی دیکھو، صدیق اکبر، انہوں نے سنا سمجھا کہ شاید مصطفیٰ باہر تشریف لائے ہیں آقا، انہوں نے خدا کی نماز پڑھتے ہوئے خدا کی عبادت کے دوران مصطفیٰ کے ادب میں مصلی چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کی محبت میں رخ موڑ لیا، صدیق اکبر نے مصطفیٰ کے ادب میں مصلی چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے دیکھا کہ میں جو دیکھنے چاہتا تھا جانثاروں کا حال دیکھ چکا۔ ہائے ہائے، حدیث میں آپ کا نے پردہ گرا دیا اور اشارہ کر کے فرمایا اپنی نمازیں جاری رکھو، اور مصطفیٰ اندر واپس تشریف لے گئے۔ نہیں فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھ لو، اتموا صلاتکم، نمازیں مکمل کر لو، عدو نہیں فرمایا، نہیں فرمایا لوٹا دو ٹوٹ گئی، تو رخ پھر گئے، مصلے چھوٹ گئے، مگر نمازیں قائم رہیں۔ کیوں؟ کہ رخ ادھر سے پھرا تھا، ادھر کعبے کا کعبہ سامنے۔ مجھ پر کوئی الزام نہ لگائے، میں نے صدیق اکبر کا طریقہ بیان کیا، میں نے بخاری مسلم سے مشرب صحابہ بیان کیا، یہ نماز صحابہ ہے۔ آؤ بوسہ حجر اسود عمر سنو۔ حج کے دوران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنے کے لیے رک گئے، حجر اسود پہ ہاتھ رکھ دیے اور کہنے لگے حجر اسود کو خطاب کر کے، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک لولا رأیت رسول اللہ یقبلک فقبرہ۔ فرمایا حجر اسود، عمر جانتا ہے کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے، نہ عمر کا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، عمر وہ ہے جو پتھروں کو توڑنے والا ہے، پتھروں کو توڑنے والا عمر آج پتھروں کو چومتا پھرتا ہے۔ کیوں چومتا پھرتا ہے؟ خدا کی قسم اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تھا مصطفیٰ کے لب تجھے لگ گئے تھے، کیونکہ مصطفیٰ کے لبوں نے تمہیں چوم لیا، اب خواہ پتھر ہی ہو، اب تو پتھر کو بھی چومتے پھریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے مشرب عمر، مشرب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ مشرب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیبیہ کے موقع پر تاجدار کائنات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے بھیجتے، مذاکرات ہوتے، حج کا انکار ہو جاتا ہے،
واپس آنے لگتے ہیں مکہ سے حضرت عثمان غنی. کفار کہتے ہیں عثمان بھائی آپ چونکہ مکہ کے سین میں آئے ہیں، حرم میں مکہ میں، آپ کو اجازت ہے مکے کا طواف کر لو، کعبے کا طواف کر لو. حضور اور باقی سے آپ اگلے سال آئیں گے، آپ آ گئے ہیں حرم میں، کعبے کا طواف کر لو. ارے جنگ والو پڑھیے حدیث. 6 سال کے بعد عثمان غنی مکہ آئے ہیں، نگاہیں کعبے کو ترس گئیں، دل طواف کعبہ کو ترس گیا. 6 برس کے بعد حرم کعبہ کے اندر کھڑے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا قرآن میں کہیں منع آئی ہے کہ حضور ساتھ نہ ہو تو طواف نہ کرنا؟ قرآن جواب دیتا ہے نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں کہ حضور ساتھ نہ ہو تو طواف نہ کیا جائے. قرآن کہتا ہے ایسا کوئی حکم نہیں. عثمان حدیث کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی حدیث ہے جس میں حکم ہو کہ حضور ساتھ نہ ہو تو طواف نہ کریں؟ حدیث جواب دیتی ہے عثمان ایسا حدیث میں بھی کوئی حکم نہیں. عثمان سوچتے ہیں کیا آتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے مجھے روک کر بھیجا تھا کہ عثمان اگر میں ساتھ نہ ہوں تو اکیلے طواف نہ کرنا؟ جواب آتا ہے حضور نے منع کر کے بھی نہیں بھیجا تھا، قرآن نے بھی اجازت دے دی، حدیث نے بھی اجازت دے دی، مصطفیٰ نے بھی منع نہ کیا. جب ہر سمت سے اجازت ہو گئی عثمان نے عشق سے پوچھا، ہائے ہائے ہائے، عثمان نے دل سے پوچھا اور کفار سے مخاطب ہوئے، فرمانے لگے بدبخت کافرو، تم نے عثمان کا اور حضور کے غلاموں کا ایمان نہیں سمجھا. تم کہتے ہو میں اپنے مصطفیٰ کے بغیر اس کعبے کا طواف کر لوں؟ خدا کی قسم مصطفیٰ کے بغیر ہم کعبے کو جانتے کیا تھے؟ مصطفیٰ کے بغیر اس کعبے کو کعبہ بنایا کس نے تھا؟ ہمیں اس کعبے کا کعبہ ہونا بتایا کس نے تھا؟ ہم تو بت پوجتے تھے. ہائے ہائے، ہمیں تو اس کعبے کا شناسہ مصطفیٰ نے کیا. جواب دیا خدا کی قسم چونکہ مصطفیٰ ساتھ نہیں میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں پھر بھی خدا کے گھر کا طواف نہیں کروں گا. طواف کعبہ کیے بغیر عثمان پلٹ گئے. زندہ باد عثمان، عشق عثمان زندہ باد.